حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ نکاح انسانی زندگی کی ایک اہم ترین ضرورت ہے، اور چونکہ ہم کو زندگی اللہ نے دی ہے اور زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرما کر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے زندگی کے ہر شعبے کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے، انسان اپنی زندگی کی اس اہم ترین ضرورت کی تکمیل کیسے کرے، اس کی بھی رہنمائی فرمائی۔ یہ ایسی ضرورت ہے جس پر نسل انسانی کا بقا موقوف ہے، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ہی ضرورت ہے جس کو اللہ کی مرضی کے مطابق پورا کیا جائے تو انسانی نسلوں کو فروغ ملتا ہے، اور اسی ضرورت کو اللہ کے حکم کے خلاف پورا کیا جائے تو انسانی نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ حیرت ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے زنا اور قتل کو جوڑ کر بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لوگو زنا کے قریب بھی مت جانا، نامحرم کو دیکھنا، نامحرم کے بارے میں سوچنا، اس سے گفتگو کرنا، اس سے رابطہ رکھنا، یہ سب زنا کے قریب لے جانے والے راستے ہیں۔ یہیں سے روک لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو فرمایا زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت برا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اس کے فوراً بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جن جانوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنایا ہے ان کو ختم کرنے کا جرم مت کرنا، ان کو قتل مت کرنا۔ قرآن پاک میں دونوں مضامین کے اس جوڑ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ زنا دنیا میں قتل کا سبب ہے۔ بچے قتل کیے جاتے ہیں آج ساری دنیا میں، جو بلکہ ولادت سے پہلے جو بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے انسانی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، اس کا سبب بھی زنا ہے۔
خود گناہ کرنے والوں کی اپنی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، ایسی طرح طرح کی خطرناک اور مہلک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کا سبب بھی زنا ہے۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جس معاشرے میں زنا عام ہوتا ہے اس معاشرے میں قتل عام ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں ایسا قتل عام ہے کہ مارنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، مرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ کرائے کے قاتل ہوتے ہیں، وہ جا کر لوگوں کو مارتے، جن پر حملہ ہوتا ہے انہیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم پر کیوں حملہ کیا گیا، کس نے حملہ کیا، کس نے کرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب اس ضرورت کو غلط طریقے سے پورا کرنے کا انجام ہے جس ضرورت کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کی تعلیم دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی۔ عام طور سے ہمارے ماحول میں اس کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ نکاح میری ایک سنت ہے، اور جو سمجھا جاتا ہے سنت ہی تو ہے، چاہو کر لو چاہو نہ کرو۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو زندگی گزارنے کے لیے مکمل رہنمائی دی ہے، اس رہنمائی کا نام ہے حضور کی سنت۔ اس رہنمائی سے زندگی کا کوئی شعبہ باہر نہیں ہے۔ آپ نے سونا بھی سکھایا، جاگنا بھی سکھایا، کھانا بھی سکھایا، کھلانا بھی سکھایا، کمانا بھی سکھایا، کاروبار کرنا بھی سکھایا، گھر میں رہنا بھی سکھایا، مسجد میں رہنا بھی سکھایا۔ وہ رہنمائی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں کہ میں نے تم کو پوری زندگی کے لیے جو مکمل رہنمائی اللہ سے لے کر دی ہے، نکاح اس کا ایک حصہ ہے۔ یعنی میری رہنمائی کے مطابق اپنی اس ضرورت کو بھی اس طرح پورا کرو جیسے میں نے سکھایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا نہیں سکھایا کہ نکاح میں ایجاب و قبول ہو، حضور نے یہ بھی سکھایا کہ نکاح مسجد میں کیا کرو، حضور نے یہ بھی سکھایا کہ نکاح علی الاعلان کیا کرو، چھپ چھپ کر چپ کے مت کیا کرو۔ چاہے فقہا یہ فتویٰ دیں کہ چند لوگوں کی موجودگی میں خاموشی سے کسی نے نکاح کر لیا تو رشتہ حلال ہو گیا، لیکن یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ علی الاعلان نکاح ہو، سب کو معلوم ہو فلاں بچے اور فلاں بچی کا شریعت کے مطابق رشتہ قائم ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کم سے کم خرچ میں نکاح کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نکاح کا بجٹ جتنا کم ہوگا اس نکاح کے ذریعے جو زندگی شروع ہوگی اس کی برکت اتنی زیادہ ہوگی۔ اس لیے کہ نکاح ایک بنیادی ضرورت ہے۔ آج نہ معلوم کتنے بچوں اور بچیوں کے نکاح میں فضول تاخیر ہوتی ہے صرف بجٹ کے مہنگا ہونے کی وجہ سے۔ اتنا انتظام کیسے کریں؟ ہمارے بزرگوں نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان بناؤ جیسے مسجد میں جا کر جمعے کی نماز پڑھ کے آنا۔ نکاح جتنا آسان ہوگا زنا اتنا مشکل اور دشوار ہوگا انشاءاللہ، اور نکاح جتنا دشوار ہوگا زنا اتنا آسان ہوگا، اس لیے کہ یہ ایسا موزور جذبہ ہے جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، جس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور جو بڑے اور بچوں کے سرپرست موجود ہیں وہ سمجھیں کہ اگر آپ کے بچوں نے آپ کی وجہ سے تاخیر کرنے کے نتیجے میں گناہ کیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے، اور اگر وہ گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو گئے تو جتنی دیر تک ان کو انتظار کرنا پڑے گا، 25 سال 30 سال 35 سال، اس وقت تک وہ ایک اندرونی کشمکش کا شکار رہیں گے، اس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مریض ہو جائیں گے۔ تو اپنے بچوں کو نفسیاتی مریض مت بناؤ،
اپنے بچوں کو کامیاب زندگی کا تحفہ دو. دو میں سے کوئی ایک نتیجہ ضرور نکلے گا. ہو سکتا ہے بچے کو کسی اللہ والے کی صحبت مل گئی ہو، اس کے دل میں اللہ کا بڑا ڈر پیدا ہو گیا ہو اور وہ تنہائیوں کے گناہوں سے بھی بچ جائے، لیکن اسے اس کی قیمت ضرور دینی پڑے گی. وہ ایک سخت نفسیاتی کشمکش کا شکار ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ نکاح وقت پر ہو، آسان ہو. ہم لوگ اپنے کارڈ میں لکھ تو لیتے ہیں نکاح من سنتی، سوائے ایجاب و قبول کے ہر کام سنت کے خلاف کرتے ہیں. صرف ایک ایجاب و قبول ہم سنت کے مطابق کرتے ہیں. خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے وہ سنت کے مطابق ہوتا ہے. باقی نکاح میں ہمارے کم از کم نکاح زندگی کا ایسا شعبہ ہے جس میں جتنی سنتیں پامال کی جاتی ہیں شاید کسی عبادت میں اتنی سنتیں پامال نہیں کی جاتی. نکاح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا درجہ دیا. اگر یہ صرف ایک اجتماعی معاہدہ ہوتا تو کاروبار میں بھی تو اجتماعی معاہدے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی اور نکاح کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اس کی ترغیب دی ہے کہ مسجد میں نکاح کیا کرو. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سمجھایا کہ نکاح کو عبادت سمجھ کر انجام دو. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ آپ نکاح سے پہلے خطبہ دیتے تھے. یہ خطبے کا طریقہ عربوں میں بہت قدیم تھا. خود ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا جو سیرت میں تذکرہ ملتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح ہوا اس میں بھی خطبے کا تذکرہ ملتا ہے. اس زمانے میں خطبے دو طرفہ ہوا کرتے تھے، لڑکے والے بھی خطبہ دیتے تھے، لڑکی والے بھی خطبہ دیتے تھے. یہ اپنے قبیلے کے فضائل بیان کرتے تھے، جس میں حقیقت کم لفاظی زیادہ ہوتی تھی، وہ اپنے قبیلے کے فضائل بیان کرتے تھے. اس کے بعد دونوں طرف کے بڑے کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے کہ ہم نے فلاں کی فلاں سے شادی کر دی، بس ہو گیا. کوئی ایجاب و قبول نہیں ہوتا تھا. وہ بڑوں نے ایجاب و قبول کر لیا، چھوٹوں کا نکاح ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تبدیلی فرمائی. دو طرفہ کے بجائے ایک طرفہ ہوا، اور بجائے اس کے کہ خطبے میں لفاظی کی جائے اور خاندان کی بڑائی اور خاندان کے مفاخر بیان کیے جائیں، اللہ کی بڑائی بیان کی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں تقوی کی تاکید کی. آپ نے قرآن پاک کی جن آیات کریمہ کا انتخاب فرمایا خطبہ نکاح کے لیے، ان تمام آیات کا مشترک مضمون ہے تقوی. اور بات ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. آپ جو کچھ کرتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق کرتے تھے. تو اب ہم یوں سمجھیں کہ خاص نکاح کے موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. اگرچہ اصلاً وہ کہیں کسی اور موقع پر نازل ہوئیں، وہ قرآن پاک کے الگ الگ مواقع پر ہیں، اور قرآن میں ان آیات کا اپنا ایک سیاق و سباق ہے، ان آیات کا اپنا ایک پس منظر ہے. لیکن یوں سمجھیں کہ ایک مرتبہ پھر سے بعض مفسرین نے بعض آیات کے بارے میں یوں کہا کہ ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ آیت اس موقع کے لیے بھی نازل ہوئی، اس موقع کے لیے بھی نازل ہوئی. اور خاص طور سے حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیات کے سلسلے میں یوں فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام جب فرمایا کرتے تھے نزلت الآیت فی قضا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسی وقت نازل ہوا. مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ آیت اس موقع کے لیے بھی ہے، اس آیت کے اندر یہ مضمون بھی ہے. تو ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے موقع کے لیے بھی ان کو نازل کیا. اب ہم جوڑ کر کے دیکھیں کہ ان آیات کے مضمون کا نکاح سے کیا تعلق ہے. عام طور سے کسی نوجوان کا جب نکاح ہوتا ہے تو وہ اس کی زندگی کا بہت اہم موقع ہوتا ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کی زندگی کا. وہ اپنے گھر کا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ کا منا، گڈو، لاڈلا، پیارا. حتیٰ کہ اگر بڑوں کے بیچ میں بولے تو اسے چپ کر دیا جاتا، تم خاموش بیٹھو، تم ابھی بچے ہو. بڑوں کے بیچ میں نہیں بولا کرتے.
نکاح ہوتے ہی فوراً وہ ایک خاندان کا سربراہ بنتا ہے۔ جیسے ہی اس نے نکاح قبول کیا وہ اپنی بیوی کا شوہر ہو گیا، اب بچہ نہیں رہا، اب سلسلہ شروع ہوا، کل کو وہ اپنے بچوں کا باپ ہوگا، پھر اپنے نواسوں کا نانا بنے گا، اپنے پوتوں پوتیوں کا دادا بنے گا، ایک پورے خاندان کا سربراہ بن گیا۔ تو زندگی کے اس نازک ترین موڑ میں جب اس کے کندھے پر اتنی اہم ذمہ داری پڑ رہی ہے تو اسے کچھ خاص ہدایات بھی تو ملنی چاہیے۔ دنیا میں اگر کسی کو کوئی بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کو خصوصی رہنمائی ملتی ہے، اور اگر کوئی سرکاری عہدہ ہے تو گورنمنٹ کی کیا پالیسیاں ہیں وہ اس کو بتلائی جاتی ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو، ایک اچھا خاندان بنانے کے لیے، ایک اچھی گھریلو زندگی گزارنے کے لیے، ایک اچھا شوہر بننے کے لیے اور بچوں کا اچھا باپ بننے کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قرآن پاک کی ان آیات کریمہ کے حوالے سے یہ سمجھاتے تھے کہ تمہیں زندگی میں پیسوں کی جتنی ضرورت ہوگی، تمہیں زندگی میں مکان کی جتنی ضرورت ہوگی، اس سے زیادہ تم کو زندگی میں تقوی کی ضرورت ہے۔ تم کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے مکان کی بھی ضرورت ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دعا دیتے تھے نا، فرماتے تھے اللہ تم کو برکت دے، یعنی تم کو خوب کشادہ روزی دے، تم کو بیماریوں سے بچائے، تم کو حاسدین کے حسد سے بچائے، یہ دعا دیتے تھے۔ لیکن یہ دعا دیتے تھے حضور ایجاب و قبول کے بعد، اور ایجاب و قبول سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی تاکید کرتے تھے۔ جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سب کا علاج ہے تقوی۔ تقوی وہ چابی ہے جس سے ہر تالا کھلتا ہے، یہ قرآن کی تعبیر ہے۔ قرآن نے یوں کہا تقوی وہ ماسٹر کی ہے، تقوی وہ شاہ کلید ہے جس سے زندگی کا ہر تالا کھلتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے ہاتھ میں وہ چابی آ جاتی ہے جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے۔ تو میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ جا کر لغت میں ترجمہ مت تلاش کیجیے گا کہ یہ چابی اور تالے کا تذکرہ کہا ہے قرآن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالتے، جو راستے دوسرے انسانوں کو بند نظر آتے ہیں اللہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اللہ روزی دیتے ہیں۔ رزق صرف پیسوں کا نام نہیں ہے، رزق ہر اس سامان کا نام ہے جس سے زندگی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں۔ اللہ ایسی جگہ سے اس کی زندگی کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں جن کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بیماریوں کا علاج مہیا کرتے ہیں، مکان دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کھانا پینا دیتے ہیں، محبتیں دیتے ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں، جسمانی ضرورتیں بھی اللہ پوری کرتے ہیں، روحانی ضرورتیں بھی اللہ پوری کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ تقوی کی برکت سے ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کا حکم دیتے تھے۔ اور ہر نوجوان کو نکاح کے بعد ایک پلسرات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہاں، اس پلسرات سے ہر ایک کو گزرنا ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہو جاہل ہو، نیک ہو بد ہو، ہر ایک کو اس پلسرات سے گزرنا پڑتا ہے۔ نکاح سے پہلے ماں باپ کی طرف، یہ ابا ہیں، یہ نانا ہیں، یہ دادا ہیں، یہ نانی ہیں، یہ دادی ہیں، یہ خالہ ہیں، یہ پھپھو ہیں، یہ چچا ہیں، یہ چچی ہیں، ایک رخ پر ہوتا ہے جذبات کا ماحول۔ اور نکاح کے فوراً بعد دو راستے ہو جاتے ہیں، پرانے رشتے بھی ہوتے ہیں اور نیا رشتہ بھی ہوتا ہے، اور اس نئے رشتے سے بہت سارے رشتے جڑے ہوتے ہیں۔ جو نیا رشتہ قائم ہوتا ہے اس رشتے کے حوالے سے بہت سارے، اب یہ ساس ہیں، یہ سسر ہیں، یہ سالے ہیں، یہ سالی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ جو پرانے رشتہ دار، جو پرانے رشتے ہیں ان کے اپنے تقاضے ہیں، اور جو نئے رشتے ہیں ان کے اپنے تقاضے ہیں۔
کامیابی یہ ہے کہ دونوں طرف کے تقاضوں کو اعتدال کے ساتھ پورا کیا جائے. اس اعتدال کو برقرار رکھنا ایک پل صراط ہے. اور شروع میں دونوں طرف سے ایسی کشمکش ہوتی ہے, ایسی کھینچتانی ہوتی ہے کہ ادھر کے رشتے اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں, ادھر کے رشتے اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں. میں تھوڑا سا اور کھل کے کہہ دوں, بہت سمجھدار مجمع ہے, انشاءاللہ کوئی برا نتیجہ نہیں نکالا جائے گا. ماں بڑی محبت سے بہو لے کر آتی ہے, لگتی ہے کہیں میرا بچہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے, اور اس کے نتیجے میں ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے. اور بہو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر آئی ہوتی ہے تو اس کے دل میں ڈر لگا ہوتا ہے کہیں میرا شوہر میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے. یہ جو ساس و بہو کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا, یہ خالص جذباتی مسئلہ ہے, ہر گھر میں ہوتا ہے یہ. اس کا تعلق عورت کے عورت ہونے سے, کیونکہ عورت فطری طور پر کمزور ہے, عورت فطری طور پر سہارے کی محتاج ہے. جس طرح بعض درخت ہوتے ہیں بیل کی شکل میں ہوتے ہیں, ان کو کوئی سہارا چاہیے. آپ کے علاقے میں ہوتے ہیں نا الائچی کے درخت, اور لونگ کا تو نہیں معلوم ہے, الائچی کا درخت, اس کو سہارا چاہیے نا. اسی طرح عورت بحیثیت عورت کسی سہارے کی محتاج ہوتی ہے. وہ بچپن میں باپ کے سہارے کی محتاج ہے, پھر بھائی کی محتاج ہے, پھر شوہر کی محتاج ہے, پھر بیٹے کی محتاج ہے. پال پوس کر جس بچے کو جوان کیا ہے اسے لگتا ہے اب یہ بڑھاپے میں میرا سہارا ہے, تو نکاح کے فوراً بعد اسے ڈر لگتا ہے کہ یہ سہارا میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے. وہ چاہے وقت کی ولیہ ہو, رابعہ بصریہ ہو, لیکن وہ عورت ہے نا, تو اس کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوگا. اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور جو محترمہ گھر میں آتی ہے وہ بھی تو عورت ہی ہوتی ہے نا. وہ اپنے سارے سہاروں کو چھوڑ کر آئی ہوتی ہیں, اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, اپنی ماں کو, سب کو چھوڑ کے آئی ہوتی ہیں. تو ان کی نظر میں تو ان کا سب سے بڑا سہارا شوہر ہے, ساس سسر نہیں, گھر کے دوسرے افراد نہیں, شوہر. تو ان کو لگتا ہے کہیں سارے سہارے چھوڑ کر آئی, یہ نہ چھوڑ جائے. اب مرد کا امتحان ہے, اس پلسرات سے گزرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے نہیں, اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے دونوں کو مطمئن کرے. ماں کو مطمئن کرے کہ میں بیوی کی حق تلفی نہیں کروں گا, لیکن آپ کے حق میں کوئی کمی آنے نہیں دوں گا. کچھ وقت گزرتا ہے, پھر ماں کو اطمینان ہو جاتا ہے. اور اپنے طرز عمل سے بیوی کو مطمئن کرے کہ میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں, فرما بردار بیٹا ہوں, اطاعت گزار بیٹا ہوں, میں اسی طرح خدمت کروں گا جیسے پہلے کرتا تھا. لیکن اس خدمت کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہاری حق تلفی کروں گا, تمہاری بالکل حق تلفی نہیں کروں گا. اور اگر کسی ایک طرف سے بھی دوسرے کی حق تلفی کا مطالبہ کیا جائے تو خوب یاد رکھو, ایسے موقع پر کسی کا کہنا ماننے کی بھی اجازت نہیں ہے. لا طاعت, کچھ دن خاموش رہنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم, اللہ کا تشریف. کچھ دن خاموش رہنے کی ضرورت ہے. یہ پلسرات ہے جس پر سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے, اور یہ زیادہ دن کا سفر نہیں ہوتا. کچھ دنوں کے بعد اگر انسان نے اعتدال برتا تو دونوں طرف سے مطمئن ہو جاتے ہیں. ماں بھی مطمئن ہو جاتی ہے, بہن بھی مطمئن ہو جاتی ہے, پرانے رشتہ دار بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ تو کوئی رنگ نہیں بدلا, کوئی انداز نہیں بدلا. اور بیوی بھی مطمئن ہو جاتی ہے کہ میرا شوہر میرا پورا خیال رکھتا ہے, باقی دوسروں کا بھی خیال رکھتا ہے. بہت اچھی بات ہے. جس طرح آخرت کی پلسرات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہی پڑے گا. ہر نوجوان کو نکاح کے بعد دنیا کے اس پلسرات سے گزرنا ہی پڑتا ہے. کوئی ادھر گر جاتا ہے, کوئی ادھر گر جاتا ہے. اپنے کو سنبھال کر لے جانے والے بہت کم ہوتے ہیں. یہ اپنے کو سنبھالنے کے لیے جس سہارے کی ضرورت پڑتی ہے, ماں کو بھی ایک سہارا چاہیے, بیوی کو بھی ایک سہارا چاہیے, اس بچے کو بھی تو کوئی سہارا چاہیے نا, تاکہ اپنے کو سنبھال کر کے گزار سکے. اس سہارے کا نام ہے تقویٰ. جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے, جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, تو وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے موقع پر وہ لاٹھی دیتے تھے ہاتھ میں, وہ سہارا دیتے تھے, اس کو لے لو اور اس کو ٹیکتے ٹیکتے گزر جانا, انشاءاللہ تم اس پلسرات سے کامیاب ہو کر گزر جاؤ گے, اور پھر تمہاری زندگی دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے گی.
اللہ اس نکاح میں بھی انتہا برکت پیدا فرمائے۔ 12:25 کا وقت دیا گیا تھا، میں نے 1 منٹ زیادہ لے لیا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔